ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 800 سے زائد ہو گئی، 1000 سے زائد افراد زخمی۔ ہلال احمر نے تہران میں 787 شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے ایران کے مختلف شہروں میں 153 مقامات پر 1039 حملے کیے گئے۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے تہران کے انقلاب اسکوائر اور ہوائی اڈے پر بھی بم گرائے۔ اسرائیل کا قم میں 88 رکنی خبرگان کونسل پر حملے کا بھی دعویٰ، کہا حملہ ایسے وقت کیا گیا جب سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جنگ میں 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی فوجی مراکز اور جنگی جہازوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹرز کو متعدد بار نشانہ بنایا۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ حملوں میں تل ابیب کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد عمارتوں، گاڑیوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون حملہ۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق ڈرون حملے سے آگ بھڑک اٹھی جس پر فوری قابو پا لیا گیا۔ ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بڑے نقصان سے بچ گئے۔ قونصل خانے کے اطراف سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یو اے ای کا ایرانی حملوں کے جواب کا مکمل اور جائز حق محفوظ رکھنے کا اعلان۔ جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں یو اے ای کے مستقل نائب مندوب نے کہا اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ حملوں میں 3 شہری جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ علاقائی سلامتی کے لیے تحمل، مکالمے اور سفارتی حل پر زور دیا۔ ایران مشرق وسطی میں امریکی سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں دبئی میں امریکی قونصلیٹ کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا ہے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت، میزائل پروگرام اور ایرانی بحریہ ہمارے اہداف ہیں۔ ایرانی رجیم کے خلاف امریکہ نے اپنے 3 بڑے اہداف تقریباً حاصل کر لیے۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے ایرانی صلاحیتیں مکمل ختم کی جائیں۔ ہم اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھیں گے۔ تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو موجودہ حالات ہیں خطے کے، افغانستان پہ جو اٹیک ہوا ہے کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بریف کرنے کے لیے سب کو دعوت دی ہے۔ قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں شیڈیول اجلاس میں سیاسی قائدین کو شرکت کی دعوت۔ مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات، ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اپوزیشن لیڈر نے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ مشاورت کے بعد پی ٹی آئی نے بریفنگ میں شرکت، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ ذرائع نے بتایا اجلاس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی بریف کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ ایران میں پوری طاقت کے ساتھ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سینکڑوں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کر دیے۔ کمانڈر سینکوم کی بریفنگ، بتایا B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ آج ایک بھی ایرانی بحری جہاز خلیج آبنائے ہرمز یا خلیج عمان میں نہیں جا رہا۔ ہم ایران میں ان تمام چیزوں کو ختم کر رہے ہیں جس سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی اور امریکی فضائیہ کو ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ B-2 بمبار طیاروں سے ایران میں سرجیکل اسٹرائک کیے ہیں۔ ایران کی پوری نیوی کو تباہ کر دیا جس میں آبدوز بھی شامل ہے۔ ایران نے 500 بیلسٹک میزائل اور 2000 ڈرون سے حملہ کیا۔ ایران بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے سویلین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ میزائلوں کے تمام لانچنگ پیڈ کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔
ایران نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد ہوگا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین سے پہلے یادگاری تقریب ہوگی۔ خلیج میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر اعلان، لکھا خلیج سے گزرنے والی توانائی کی ترسیل ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ تمام شپنگ لائنز کو مالی اور سیکیورٹی گارنٹی دستیاب ہوگی۔ ضرورت پڑی تو امریکی بحریہ اپنائے ہرمز میں ٹینکرز کو تحفظ فراہم کرے گی۔ امریکہ دنیا میں توانائی کے آزادانہ بہاؤ کو یقینی بنائے گا۔ امریکہ کی معاشی اور عسکری طاقت سب سے بڑی ہے۔ مزید اقدامات جلد سامنے آئیں گے۔ ایران رکا نہیں، حکومتی نظام مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ پیغام، سوشل میڈیا پر لکھا بڑھتی ہوئی جنگ کے باوجود تمام سرکاری ادارے فعال ہیں۔ پورے ملک میں ریاستی امور معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ تمام گورنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ صورتحال غیر معمولی ضرور، لیکن ملک کا پہیہ جام نہیں ہوا۔ ملک بھر میں تمام سرگرمیاں اور ضروری خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت حالات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں CIA اسٹیشن پر ڈرون حملہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ بحرین میں امریکی بحری ہیڈ کوارٹرز، فضائی کنٹرول سینٹر، طیاروں کا ایندھن اور اعلیٰ امریکی کمانڈروں کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بحری اڈے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرائے، عمارت کو آگ لگ گئی۔ 8 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے پھر امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 کروز میزائل داغنے کا دعویٰ کیا۔ دوحہ میں امریکی الوداعی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون میں ایرانی ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی۔ ہم پڑوسی ملکوں سے نہیں لڑ رہے، خطے میں امریکی اڈے ہمارے جائز اہداف ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا جنگ پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے، امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا ہے۔ امریکہ نہیں، امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ایران مذاکرات نہیں کرے گا، وہ لوگ رسوا ہوں گے جنہوں نے مذاکرات کی آڑ میں حملہ کیا۔ ایران شیطان سے لڑ رہا ہے، عرب دوستوں سے کہتے ہیں احتیاط کریں۔ یورپ کو بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کا مشورہ دیا۔ قطر نے پاسداران انقلاب کے لیے کام کرنے والے 2 جاسوس سیل پکڑ لیے، 10 افراد گرفتار۔ قطری نیوز ایجنسی کے مطابق 7 گرفتار افراد حساس اور فوجی تنصیبات کی جاسوسی میں ملوث پائے گئے۔ 3 افراد کو تخریب کاری کی منصوبہ بندی اور ڈرون حملے کی تربیت پر گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے تفتیش میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعلقات کا اعتراف کیا۔ اسرائیل نے تل ابیب میں CNN کے لیے رپورٹنگ کرنے والے 2 صحافیوں کو گرفتار کر لیا۔ ترک صحافی ایرانی حملوں سے اسرائیل میں نقصانات کی رپورٹنگ کر رہے تھے۔ جرنلسٹ یونین آف ترکی کی اسرائیل کی جانب سے صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت، بیان میں کہا کارروائی آزادی صحافت کی خلاف ورزی ہے، صحافیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ صحافی اسرائیل کی وزارت دفاع کے مرکزی دفتر کے باہر رپورٹنگ کے دوران گرفتار ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دعوے جھوٹ نکلے، ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کوئی ثبوت نہیں ملے، عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی نے بتایا انسپیکٹرز کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کے شواہد نہیں ملے۔ امریکہ اور اسرائیل کے دعووں کے باوجود ایٹم بم بنانے کا ڈھانچہ سامنے نہیں آیا۔ ایران کے پاس ایٹم بم نہیں لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کا مواد ہے جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ کہاں ہیں وہ ثبوت جس کی بنیاد پر ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر حملے کیے گئے؟ روس کا عالمی طاقتوں سے سوال۔
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران پر مسلح جنگ کے اثرات پورے مشرق وسطی میں محسوس کیے جا رہے ہیں، معاشی نقصانات کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے، ہمیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے تھا۔ چین نے بھی جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے، طاقت کا اندھا استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف وفد واشنگٹن اور استنبول سے ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوگا۔ مذاکرات کے تیسرے دور میں زرعی آمدن سے ٹیکس کی وصولیاں بہتر بنانے پر غور کیا جائے گا۔ صوبوں میں پراپرٹی پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کی وصولی میں بہتری پر بھی بات چیت ہوگی۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر آئی ایم ایف نے مذاکرات ورچوئل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپریشن غزم للحق کے تحت پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں، افغان طالبان رجیم کے 465 کارندے ہلاک، 665 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 192 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دیں۔ افغانستان میں 56 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، انجیکشن کی سیکنڈ ڈوز کا فالو اپ۔ پیمز اور شفائے ہسپتال کے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ ماہر امراض چشم پروفیسر عارف خان اور پروفیسر ندیم قریشی کی سربراہی میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ ڈاکٹرز کا بانی کی آنکھ کی بینائی پر اطمینان کا اظہار۔ اعلامیے کے مطابق بانی کی آنکھ کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے مزید نگہداشت تجویز کردہ ہدایات پر عمل جاری رکھنے کی سفارش کی۔ رپورٹ بھی جیسے میری بہن نے بتایا تھا کہ انکمپلیٹ ہے، مکمل رپورٹ ہی نہیں دی گئی، نہ عمران خان کے بلڈ رپورٹ ہے، نہ عمران خان کی کوئی ڈیٹیلز ہیں کہ بیماری کس چیز کی ہے، کیوں ہوئی، کچھ نہیں دیا۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی تفصیلی رپورٹ آج تک نہیں دی گئی۔ حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم کی بہن علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہمارے ڈاکٹروں سے رابطہ ختم کر دیا، ہمیں خدشہ ہے بانی کی دوسری آنکھ بھی متاثر نہ ہو، بانی کو شفا ہسپتال منتقل کیا جائے۔ مشرا بی بی کی فیملی اندر ضرور گئی لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث پاکستان سے جانے والی 116 پروازیں منسوخ۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ، قطر، کویت، بحرین کے لیے پروازیں منسوخ کی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے 4 دن کے دوران 400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پروازوں کو مشرق وسطی کے متعدد ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث منسوخ کیا گیا۔ فلائٹ آپریشن متاثر ہونے سے ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیمیں بھی بھارت میں پھنس گئیں۔ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کی ٹیمیں سپر 8 میچ کھیلنے کے بعد وطن واپس نہ لوٹ سکیں۔ زمبابوے کی ٹیم کو براستہ دبئی وطن واپس جانا تھا۔ ویسٹ انڈین بورڈ بھی ٹیم کی واپسی کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال، پاکستان شاہینز ٹیم کو ابوظہبی میں مشکلات کا سامنا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈرون حملوں کی وجہ سے کھلاڑیوں کو ہوٹل کے تہہ خانے میں چھپنا پڑا۔ پلیئرز کے اہل خانہ نے حکومت سے ٹیم کو براستہ عمان ابوظہبی سے نکالنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان شاہینز اور انگلینڈ لائنز کے درمیان ایک روزہ سیریز حالات کی وجہ سے ختم کر دی گئی تھی۔ T20 کا عالمی چیمپئن بننے کی جنگ ناک آؤٹ مرحلہ آج سے شروع ہوگا۔ پہلے سیمی فائنل میں ناقابل شکست جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرا کولکتہ میں ہوگا۔ گروپ راؤنڈ میں پروٹیاز نے کیویز کو شکست دی تھی۔ اگر جنوبی افریقہ جیتا تو لگاتار دوسری بار فائنل کھیلے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کا جمعرات کو ممبئی میں ہوگا۔ انہوں نے
परफॉर्म नहीं किया जो आप चाहते थे तो उसमें आप फाइन नहीं कर सकते अनलेस एंटिल आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शिक रखी हुई हो। इस तरह आप नहीं कर सकते, वो खिलाड़ियों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। कारकर्दगी की बुनियाद पर या तो आप ये कह रहे हैं कि जांच के अंडर परफॉर्म किया है, वो तो फिर एक और जुमरा है, इश्यूज और खड़े हो जाएंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ियों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। साबिक कानूनी मुशीर पीसीबी तफज्जुल रिजवी कहते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शिक ही नहीं जिसके तहत कारकर्दगी की बुनियाद पर जुर्माना किया जा सके। जुर्माने का मतलब खिलाड़ियों पर जानबूझकर परफॉर्म न करने का इल्जाम लगाना है। जुर्माने के खिलाफ खिलाड़ी अदालत भी जा सकते हैं। खिलाड़ियों पर जुर्माना उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सलमान अली आगा जो है वो कोच के इन्फ्लुएंस में है। इन्होंने एक और प्लेयर के बारे में बोला था कि ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो था, वो सिलेक्शन कमेटी ने डाला। कोई आइडिया है वो कौन है? क्या वजह थी ये? पसंद नापसंद। पिछले 5-6 इवेंट जैसे चल रहे हैं वैसे इस इवेंट को भी चलाया अपनी मर्जी से। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम पसंद नापसंद पर बनी। साबिक क्रिकेटर्स का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। मेज़बान शोएब मलिक ने कहा ऐसा लग रहा था कि सलमान अली आगा कोच के दबाव में थे, जिस पर सीनियर सहाफ़ी शाहिद हाशमी बोले माइक हेसन के कहने पर बाबर और शादाब को टीम में रखा गया। बासित अली ने कहा हेड कोच शाहीन आफरीदी को नहीं रखना चाहते थे, सिलेक्शन कमेटी ने शामिल कराया। कामरान अकमल बोले जैसे चल रहा था इस वर्ल्ड कप में भी वही हुआ, एक ग्रुप मर्जी से फैसले होते रहे। अदाकार सऊद बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालों का। मुस्तफा और आदि ने मजाक का तड़का लगाया। करोड़ पर एनम इसकी फ्रेंचाइज फी हो चुकी है और इसके साथ साथ ही सियालकोट स्टैलियंस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और अब इस फ्रेंचाइज का नाम मुल्तान सुल्तान्स होगा। मुल्तान सुल्तान्स की पीएसएल में वापसी। सियालकोट स्टैलियंस का नाम तब्दील कर दिया गया। नए पार्टनर की शमूलियत के बाद सियालकोट स्टैलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान्स रख दिया गया। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया टीम की सालाना फीस भी बढ़ गई। 185 करोड़ में फरोख्त होने वाली टीम की नई रकम 200 करोड़ रुपए हो गई। और जैसी परफॉर्मेंस वैसा इनाम। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में लगातार 2 कामयाबियों ने पाकिस्तान की टीम रैंकिंग बेहतर कर दी। कौमी टीम एफआई रैंकिंग में 2 दर्जे तरक्की पाकर 12वें नंबर पर पहुंच गई। पाकिस्तान ने पहले मैच में चीन, दूसरे में मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ग्रीन शर्ट्स आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रिया से टकराएंगे।